وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صافات آیت 97 اور 97 سے 99 تک۔ آج کے سبق کا موضوع قربانی کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم۔ وہ کہنے لگے ان کے جلانے کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر ان کو اس کے اندر سخت بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 97۔ قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا بنا دو اس کے لیے ایک مکان، فالقوه فی الجحیم، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، فارادوا به کیدا، انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ ایک تدبیر کا، فجعلناہم الاسفلین، اور ان کو ہم نے نیچا دکھا دیا، نیچا بنا دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور انہوں نے کہا کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری یقیناً وہ میری رہنمائی کرے گا، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، گزشتہ سبق بھی اسی بارے میں تھا، اور اصل یہ میں شروعات اس جملے سے کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمارے لیے کافی عبرت کا سامان ہے۔ دیکھیں، انسان بنیادی طور پہ کامیابی کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، ناکامی کے لیے نہیں آیا، یعنی اس کو کامیاب ہونا ہے، اس کی منزل جو ہے وہ اللہ ہے، اس کی منزل باطن ہے، آخرت ہے، اللہ کی رضاؤں کو اس نے پانا ہے یا اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں بنیادی، اور یہ کامیابی کی گر ہیں، اس کے نکات ہیں۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں سامعین اکرام، کہ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کس کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ فالقوه فی الجحیم، اور پھر اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر دیا۔ انہوں نے یعنی لکڑی کا ایک الاؤ روشن کیا، باقی تو تفصیلات ہیں اس سے ہمیں کیا ہے، لیکن لکڑی کا ایک بہت بڑا الاؤ انہوں نے جو اس کو آگ دکھائی، پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اب یہ کلی کا جو گزشتہ مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ اسباب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا تابع نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس میں اثرات
اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ہوگا جب اللہ چاہے گا، یعنی جب بھی چاہے اللہ تعالیٰ کے اسباب میں وہ اثرات نہ ہوں۔ یہ سامنے کرام میں صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کے بارے میں عرض نہیں کر رہا، اصل میں ہمارا جو ایمان ہے اور یقین ہے وہ بہت زیادہ نچلے درجے کا ہے، اس کو یعنی اس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، اس یقین کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، خالص یقین ہو اللہ تعالیٰ پہ ہمارا۔ تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے چاہا کہ ابراہیم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت نہیں تھی، یعنی قوم نے تمام نے مل کے ارادہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یعنی نقصان پہنچائے، ان کو آگ میں ڈال دے، تو اس لیے انہوں نے سارا وہ اسباب تیار کیے، لیکن جب آگ میں پہنچے تو اللہ جو مسبب الاسباب تھا تو اس نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پہ، تو وہ ٹھنڈی ہو گئی اور بالکل ان کا بال بھی نہیں جلا۔ تو یہ اس میں نقطہ یہ ہے سامنے دیکھیں، یہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ وہ جو حدیث میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بیان کی تھی اور قرآن کی بھی وہ آیت ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او كما قال۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتا، نمبر ایک، اور اگر وہ آپ کو فائدہ دینا چاہے تو کوئی وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، ہمارے ذہن میں ایسی نہیں ہے، ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ کر لیا تو کر لیا۔ آج دیکھیں معاشرے میں معاشرے کی اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ ہم ایک کرپٹ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہر ادارے میں کرپشن ہے، ہر ادارے میں جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم غیر قانونی طریقوں سے یا غیر اخلاقی طریقوں سے مال و دولت جمع کریں، خاص کر یہ جو پاکستان کے ادارے ہیں سامعین اکرام، لاکھوں ملازمین ہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے قومی خزانے پہ، پھر وہ اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے لوگوں کی، جو ان کے پاس لوگ آتے ہیں ان کی جیبوں پہ بھی وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اسباب پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے حرام کیا تو ہمیں پیسے مل جائیں گے، حرام نہیں کیا تو پیسے نہیں مل جائیں گے۔ عام طور پہ ایک ذہنیت ہے لوگوں کی کہ بھئی حرام مال میں اتنا پیسہ، زیادہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، حلال سے زیادہ پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، لہٰذا پھر حرام کا سہارا لو۔ یہ ویسے ہی میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا یہ ذہن ہے۔ بہرحال یہاں یہ بات ہے کہ اگر جلتی ہوئی آگ بھی ہو اور اس میں انسان کو ڈال دیا جائے، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہ ہو نقصان آپ کو نقصان پہنچانے کی، تو وہ آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بھی واقعات بیان ہو رہے ہیں یا قرآن میں جو بھی واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے سامعین کرام۔ یعنی آپ کا مخالف، میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، کوئی بھی قوت ہے جس کے آپ نقصان سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ نقصان ڈرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچنا ہے تو پہنچے گا، نہیں پہنچنا تو نہیں پہنچے گا۔ لیکن ٹوٹلی سامعین کرام خلاصہ اس مضمون کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اپنے یقین کو بنا لیں کہ خیر اور شر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی الدوار النافع، یہ اللہ کی خصوصیات ہیں، باقی تو اسباب ہیں۔ یعنی آپ کا اگر رزق ہے تو اسباب سے تلاش کریں آپ اسے، یہ نہیں کہ گھر پہ بیٹھ جائیں۔ اسباب کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور اسباب کے ذریعے جو ہے مسبب کی
رضا کو ڈھونڈنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رزق لکھا، یعنی رزق ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اسباب تلاش کریں گے، اور پھر جو ہے وہ جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں وہ آپ کو ملے گا۔ بہرحال قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، انہوں نے کہا بنا دو اس کے لیے ایک مکان، یعنی لکڑیوں کا ایک الاؤ روشن کر دو اور اس کو وہ جلتی بھی آگ میں ڈال دو۔ فارادوا به، انہوں نے ارادہ کیا اس کے بارے میں ایک تدبیر کا، تو وہ تدبیر جو ہے وہ الٹی ہو گئی، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب بہرحال وہ یعنی آگ سے اتر آئے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مناسب وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی اب یہاں کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب تم یہاں سے ہجرت کر لو۔ تو انہوں نے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں رب کے پاس، رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راہ بتائے گا، یعنی ہجرت کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ رب حب لی من الصالحین، اب ان کی اولاد جو تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، فبشرناہ بغلام حلیم، انہیں ہم نے بشارت دی ایک بردبار صالح لڑکا، حلیم بردبار کو کہتے ہیں، نیک صالح، حلم بردباری کو کہتے ہیں۔ فلما بلغ معہ السعی، اب جب وہ لڑکا جو ہے ان کے ہمراہ چلنے پھرنے لگا، یعنی چلنے پھرنا لگا، ظاہر ہے بچہ ہوتا ہے وہ چل پھر نہیں سکتا، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور تھوڑی سی سمجھ ان میں آ گئی، یعنی یہ مطلب ظاہر ہے، قال یا بنی انی اری فی المنام، انہوں نے کہا اے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، اری فی المنام، خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس دیکھ تمہاری کیا رائے ہے، فانظر بتاؤ مجھے، فانظر کا مطلب دیکھو، یعنی مجھے بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو، یعنی تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا سامنے کرام تذکرہ ہے، اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ ہوئی بڑھاپے، تقریباً کتابوں میں آیا ہے 80 سال کی عمر تھی۔ بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اور بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ وہ شیرخوار بیٹا جو ہے وہ مکے میں ان کو یعنی رکھا تھا، اور ان کی وہ پرورش کر رہے تھے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو چونکہ یہاں تفصیلات نہیں ہیں تو بہرحال میں اختصار سے کام لیتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بہرحال ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا آپ ترجمہ سن لیں، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ سا آ جائے نا۔ تو قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا اے باپ جو تمہیں حکم ہو رہا ہے وہ کر لو، ستجدنی، انشاءاللہ تم پاؤ گے، انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلم، جب دونوں نے حکم تسلیم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل ڈال دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بے شک بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ سامنے کرام، قربانی ہم جو کرتے ہیں نا، قربانی یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں اور ان کی سنت ہے۔
اور ان کا طریقہ ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے واقعہ سنا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. ہمارا آپ کا خواب یعنی وہ پھر تعبیر مانگتا ہے. نبی کے خواب میں بھی بعض خواب تعبیر کے ہوتے ہیں، بعض بالکل حقیقت ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھا کہ بیٹے کو میں نے ذبح کر دیا. یہ ہے انی اذبحہ کا، یہ ایک نقطہ ذرا نوٹ کر لی کہ میں ذبح کر رہا ہوں. قربانی کیا چیز ہے سامنے کرام، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس میں اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے اچھا نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بچپن سے یعنی جب وہ ایک لڑکے تھے اور جوان تھے، انہوں نے اس وقت سے یعنی ایک بات دیکھی شرک کی، اور اپنے والد سے کہا کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یعنی ساری زندگی، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہاں ذبیحہ اور قربانی میرا وہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ نمونہ ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ اصل چیز ہے. اور ایک اور جگہ سے میں آپ کو یعنی آیت پیش کرتا ہوں، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے کہا کہ تم سر جھکا دو تو انہوں نے کہا اسلم، تو میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے. اور یہ بات بھی سامنے کرام میں آپ نوٹ کر لیں کہ میری اور آپ کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیں. اصل میں انسان جب آتا ہے جسم میں اس کے ساتھ ایک نفس بھی ہوتا ہے، ایک شیطان بھی ہوتا ہے، پھر رسم و رواج و معاشرہ بھی ہوتا ہے جو عام طور پہ گمراہ ہوتے ہیں. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، فاسق ہوتے ہیں لوگ. اور یہ تو ایک معاشرے میں یعنی انسان آتا ہے جو کہ صالح معاشرہ عام طور پہ نہیں ہوتا. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے مطالبہ یہ ہے کہ تم سر جھکا دو. اور یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ انسان کی کامیابی کا راز جو ہے اللہ تعالیٰ نے سر جھکانے میں رکھ دیا ہے کہ اس کا سر جھک جائے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے اس کا سر جھک جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس میں اس کا راز رکھ دیا ہے. سامنے کرام تو اگر آپ ایسا یعنی انسان یہ جملہ ذرا نوٹ کریں، انسان اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے کہ میں اپنے مقصد حیات، مقصد وجود میں کامیاب ہو جاؤں اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے دیدار کا اپنے آپ کو اہل کر لوں، اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں، تو اس کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے اور اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنی خواہشات پہ عمل نہ کریں، بلکہ آپ قربانی دیں خواہشات نفس کی اور اس کے ساتھ محنت کریں، جد و جہد کریں. تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. یعنی ایک نقطہ میں نے آپ کو بنیادی بتا دیا کہ آپ کا سر جھک جائے، میرا اور آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے. الا لہ الخلق والامر، یہ مضمون تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. توحید اسی کا نام ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اور آپ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. تو ایک بات یہ ہے. دوسرا یہاں قربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں بیٹا جو ہے محبوب ہوتا ہے.
یہ قربانی اللہ تعالیٰ ایک نشانی چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو قربان کر دیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں رضا الہی کے سامنے، اور اس کے سامنے آپ کبھی بھی سر نہ اٹھائیں، اور یہ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو طریقہ کار ہے تربیت کا، اللہ تعالیٰ کی جو تربیت کا طریقہ کار یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم قربانی دو، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاہدو فی سبیل اللہ حق جہاد، کہ اللہ کی راہ میں محنت کرو جس طرح کی حق ہے اس کا۔ جاہدو باموالکم وانفسکم، اپنی مال و جان کے ساتھ تم کوشش کرو، جہاد کرو، محنت کرو۔ مال اور اپنا مال اور جان ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے۔ عام طور پہ یعنی بات کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مال اور جان یعنی محبوب ہوتا ہے، یعنی یہ ہم اپنی جان سے بھی پیار کرتے ہیں اور مال سے بھی پیار کرتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن مال اور جان، انما مال اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یوم لا ينفع مال ولا بنون، انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تیار کرتا ہے سامعین کرام یہ شریعت کے ذریعے کہ آپ اپنے مال و جان کو اللہ سے زیادہ عزیز نہ رکھیں، اور سب سے زیادہ آپ محبوب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھیں۔ میں آپ کو سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن طیبتا تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ قرآن کی آیت ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے اور جو تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے، بیویوں کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیویاں، اور تمہارے رشتہ دار، اور جو تم نے مال جمع کیا ہوا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں کوشش سے، محنت سے، جہاد سے، فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت کا بھی اس کو یعنی طریقہ بتائے گا نا۔ اصل یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ پیار محبت اللہ سے کریں، اللہ کے احکامات سے کریں، اللہ کے احکامات کے آگے جو ہے آپ اپنا سر جھکا دیں۔ اب پھر اس کے مختلف طریقے ہیں اور پھر تربیت بھی ہے۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا سامعین کرام، عید الاضحیٰ پہ جو قربانی کرتے ہیں، اس کا یعنی اس وقت نیت یہ ہونی چاہیے، بلکہ زندگی میں آپ مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا مال اور میرا جان جو ہے وہ اللہ کا ہے، یا میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک اللہ ہے، اور جب ضرورت پڑے گی اس کو میں قربان کر دوں گا۔ جان کو بھی قربان کر سکتا ہوں، مال کو بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یہ سال میں ایک مرتبہ قربانی جو صاحب حیثیت لوگوں پہ واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دمبا، بچڑا، جو کچھ بھی قربانی کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ نیت کریں کہ اصل قربانی تو میں اپنی جان و مال اور ہر چیز کی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج میں یہ جانور جو ہے جو ذبح کر رہا ہوں، اس کا جو ہے اس کا جو یعنی یہ اس کا اظہار ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے کہ میں اس جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، اس کی جان لے رہا ہوں،
بوقت ضرورت میں اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنا نہ صرف جان اور مال بلکہ ہر چیز جو ہے میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے سامعین کرام قربانی کا، اور اس میں حکمت یہی ہے کہ آپ جب بھی قربانی کریں تو وہ آپ کا یہ ارادہ ہو، آپ وہ سبق یاد کریں کہ آپ کو جو ترقی ملے گی، جو عروج ملے گا، جو کامیابی ملے گی، جو نجات ملے گی، وہ صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ آپ قربانی دیں، ہر چیز کی قربانی دیں، نہ صرف جان کی، نہ صرف مال کی، بلکہ ہر ایک محبت کو قربان کر دیں اللہ کی محبت پر، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. یہ اس میں بنیادی جذبہ اور محرکات ہونے چاہیے. آپ جب بھی قربانی کریں، آپ نے سنا ہوگا کہ قربانی میں فضیلت یہ ہے کہ آپ خود جانور کے گلے پر چھری پھیریں. باقی گوشت وغیرہ تو قصائی وغیرہ بنا لیتے ہیں، لیکن آپ یعنی اس کی فضیلت ہے کہ آپ خود ذبح کریں اپنا جانور. حجۃ الوداع کے دن قربانی ہو رہی تھی، یعنی جو آخری حج تھا، تو 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے تھے. میرے خیال سے 30 اونٹوں کا، اگر میں غلط نہ ہو رہا ہوں تو 30 اونٹوں کو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے نہر کیا تھا، اور پھر باقی حضرت علی کو دے دیے تھے. تو یہ چیز جو ہے سامعین کرام کہ اچھا، پھر قرآن کی ایک آیت بھی ہے، یہ مضمون خاصا دلچسپ ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس پہ تھوڑی سی بات اگلے درس میں بھی کروں گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب اشیاء قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت رکھتے ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو سامنے کرام اصل محبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہماری جو اور چیزوں کی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، تو یہ پھر تربیت کا ایک حصہ ہے. سامنے کرام یہ جو دیگر قربانیاں ہم سے طلب بھی کی جاتی ہیں، ان کے اور مصالح بھی ہیں. یعنی مال کو خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن اس کے اور مصالح بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں، معاشرے میں غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے اور بھی. لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دل پسند چیزوں کو قربان کر دیں اللہ کی راہ میں، یا اس کا کم از کم جذبہ رکھیں. جب وقت آئے تو آپ اپنا مال، جان، ہر ایک چیز تو یہ قربان کرنے کو تیار رہیں. یہ اصل جذبہ ہے. سامعین کرام، مضمون انشاءاللہ جاری رہے گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. ترجمہ سنا دے. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ارادہ کیا انہوں نے ان کے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک تدبیر کا، یعنی نقصان پہنچا چاہا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ان کو ہم نے نیچا کر دیا، یعنی ان کی تدبیر کو نیچا دکھایا. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور انہوں نے کہا کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف. سیہدین، وہ مجھے راہ دکھائے گا، یعنی میری ہدایت کرے گا. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. They said, build a pyre for him and throw him into the furnace. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. They wished him ill, but we made them the losers. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. He said, I am going towards my Lord, and he will guide me. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔